اللہ کریم نے فرمایا کہ جیسے جیسے لوگ ہوں گے ویسے ویسے ان کے رشتے ہوں گے. یہ ہٹ کے بات ہے. خبیث کے ساتھ کیا لفظ تھا؟ مطلب کہ یہ الفاظ اللہ نے کہہ دی. اب کوئی شخص جو نیک انسان جو اپنے خاوند کے بارے میں یا اپنی بیوی کے بارے میں جو اس کی نیکی کا ذکر کرتا ہے وہ دراصل اپنی نیکی کا ذکر کرتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو. آپ آج میں نے وہ جو فرق نظر آتا ہے ہمیں رشتوں میں وہ دراصل فرق وہ ہے جو معلوم نہیں ہو سکتا. موٹی بات ہے نا. اللہ جی نے فرما دیا کہ جیسے تم ہو ویسا ویسے رشتہ ہوگا. وہ شخص مجھے کہتا ہے میں نیک ہوں اور میرا بیوی یا میرا خاوند بد ہے وہ شخص اپنی بدی کرے گا بلکہ بد کی طریقے. اگر سنیں میری بات برا انسان وہ ہے جس کو جنونلی محسوس ہوتا ہے کہ ماحول بہت برا ہے. کیا ہے؟ آج کل ماحول بہت برا ہے, زمانہ بہت برا ہے. اچھا اب یہ آپ ہی تعریف کر رہے ہیں. جب کچھ شخص آپ کے سارے بیان دیتے آپ کے سامنے کہ ٹائمز جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے وہ دراصل اپنے بارے میں جان دے رہے ہیں. وہ شخص اس سے بات سمجھا رہی. اس سے پہلے کوئی کسی مثال کی ضرورت کو نہیں ہے, کسی کی ضرورت ہے پھر نوٹ کرنا دوبارہ بتاؤں گا. چھوٹا سا نکتا ہے مزاج چاہتا ہے اس وقت ان کے لیے. دوسرا وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے فرینڈز جو ہیں یہ سب دھوکہ باز ہیں وہ دراصل اپنے فرینڈلی ہونے پہ سمنٹی کر رہے ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی سچویشن صحیح نہیں مل رہی ہے وہ اپنی کمزوری کو جان کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جو کہتا ہے میری فیٹ ڈیسٹنی اور فارچون غلط ہے وہ اپنا نااہلی کا ذکر کر رہے ہیں. نااہلی تدبیر کو شکوہ تدبیر کہتے ہیں. اب ایسے میرے یعنی کہ اگر آپ میں تدبیر ہے تو کر گزرو نا. اگر تدبیر کی بھی کمی ہے تو یہ تدبیر نہ کہا جائے نا. تو برا آدمی اپنے رشتے داروں کو, میاں کو, بیوی کو, دوستوں کو, ماحول کو, وقت کو, زمان کو, مکان کو, اپنے تمام راستوں کو یہ کہتا ہے کہ زمانہ ہی خراب تھا. اب یہ جو بات رہ گئی یہ بتانے والی یہ تھی کہ اس زمانے میں بھی یا اس زمانے کے لوگ موجود ہیں. یعنی کہ وہ زمانہ جو آپ پڑھتے ہیں ادب کے ساتھ غوث, کتب, ابدال, قلندر, خواجہ, داتا, صاحبان, علیہ رام, کہے آپ, یہ سارا زمانہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس زمانے میں اس کی گنجائش نہ ہو اور آپ کو خواجہ کا بھیج دیا جائے. یہ کہہ سکتا ہے یہ ناممکن کی بات ہے. یا اس زمانے میں ایمان کی گنجائش نہ ہو اور اس زمانہ بھی ایمان والوں سے تقاضا کیا جائے کہ تم ایمان لاؤ. یا اللہ کریم کے کتاب کی اپلیکیشن کا یہ زمانہ نہ ہو اور یہ کتاب ہر زمانے کے لیے لائی جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا. لہذا مختصر کا فیصلہ یہ اگر آپ اس کو فیصلہ سمجھے اسی کو نمبر 1 بتاؤ بات کہ یہ زمان, یہ مکان, یہ دور اور یہ یہ ہم اور یہ کائنات یہ آپس میں ایڈجسٹ کرنے کا نام ہے. اس میں نیکی بھی ممکن ہے مکمل اور بدی کا امکان بھی کبھی ہے. اسی کائنات میں نیک بھی پرورش پا رہا ہے اور بد بھی پرورش پا رہا ہے. بنانے والے نے آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک جواب کی کیفیت بتاتا ہوں. بنانے والے نے بڑے لطف کے ساتھ, فخر کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, تو اس کا اپنا انداز ہے کہ میں خالق ہوں, کہنا کافی تھا خالق, اور بڑے لطف کے ساتھ بیان کیا خیر کا بھی اور شر کا, دن کا بھی اور رات کا, خوشیوں کا بھی اور غم کا بھی, بلکہ زندگی کا بھی. اور جس کو خالق سے محبت ہو
اور کہے مجھے زندگی پیاری ہے موت سے زیادہ، جھوٹا ہے. اور دونوں اس کے عمل ہیں. عمل کی جب اعمال بولو، اچھا یہ دونوں اس کے اپنے اعمال ہیں. وہ کہتا ہے غم بھی میں دیتا ہوں، خوشی بھی میں دیتا ہوں. خوشی پر کہتے ہو اللہ تعالیٰ تیرے شکر ہے، غم کہتے یہ لگ جاتی بھی ہے. وہ آپ کا ایمان اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب آپ جس ذات پر اعتماد ہے یا ایمان ہے اس کی آدھی باتیں آپ کو قبول کرتے ہو، آدھی باتیں نہ قبول کرتے ہو. آپ کا ایمان اس وقت مکمل ہے. اللہ تعالیٰ پر آپ کا بھروسہ ہے. سفر آپ کا اچھا ہو تو اللہ ہی اللہ ہے، اور تھوڑی تکلیف ہو جائے تو پھر اللہ غائب ہو جائے. یہ آپ کے ایمان کی کمی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی کائنات میں حجاب بھی ہوگا. حجاب سمجھتے ہیں؟ راستے کا رکاوٹ. آپ کہاں رہے ہیں راستے. اچھا یہ کائنات کیا ہے؟ حجاب بھی ہوگی. کیا ہوگا؟ حجاب بھی ہوگا، راستے کی رکاوٹ بھی ہوگا، اور یہ کائنات راستے کی معاون بھی ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی کے اندر فقیر کو راستہ ملے گا اور اسی کے اندر راستہ روکنے والی کیفیت ملے گی. یہ مسافر کے انداز سفر پر دار مدار ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب برے آدمی کو ہمیشہ ہی برا ماحول ملا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھے آدمی کو ہر ماحول اچھا ملا، حتیٰ کہ غم بھی اس کو اچھا ملا. مبارک. کائنات میں جتنے لوگ غم سے گزرے ہیں ان پر سلام نہیں بھیجتے ہم. اسلام ہو عالیان کربلا پر سلام بھیجتے ہیں نا، غم کی کیفیت ہے نا. سلام ہو شہداء پر. اب شہید کا باپ بھی اس کی مزار پر ہے. جنگ ہے، پاکستان جہاد انڈیا، چاہے جہاد نہیں ہے جنگ ہے لیکن وہ شہید ہے. اب اپنے وطن کی دفاع ہے نا. اب وہ جو اس کا باپ ہے غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور الحمدللہ پڑھتا جا رہا ہے. ایمان کی کیفیت. اب یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو ہم نے اللہ کی راہ میں بندہ بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بڑا ظلم کر دیا. وہ کہتا ہے کہ یہ میری کیفیت قبول ہو گئی. اور پھر ماں اس کی بیان نہیں کرتا پڑھتے ماں کہتی ہے ہماری بچپن کی دعا منظور ہو گئی، ہمارے تو بدلے میں یہ باغ جو ہے یہ پورا پھل دے گیا. اصلی پھل تو یہی ہے. تو میں آپ کو خلاصہ یہ بتا رہا ہوں کہ جو اپنے گرد و پیش کا گلہ کرنے والا ہے وہ انڈائریکٹلی بلکہ انڈائریکٹلی اپنا ہی گلہ کر رہا ہے. برے آدمی کو ماحول راس نہیں آتا اور اچھے آدمی کو ماحول میں برائی نظر نہیں آتی. بری نگاہ گناہ کی متلاشی نگاہ کو ثواب مل نہیں سکتا، اور ثواب کی متمنی نگاہ کو ہمیشہ نظارے ثواب ملے گی. جو ملا صحیح ملا، جو اچھا تھا اس کو صحیح ملے گی. اچھا یہ تو ایک بات بھائی بھی ہوگی نا. آپ کو یہ بتایا اس کائنات میں ایسا ہوگا، ہر چیز ہر آدمی کے لیے ہو سکتی ہے. ہر طرح کا بندہ پالا جائے گا یا پال سکے گا. اس میں باغی بھی پلے گا، ماننے والا بھی پلے گا، مومن بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، خیر بھی ہوگا، شر بھی ہوگا، اور زندگی بھی ہوگی، موت بھی ہوگی. یعنی کہ مکمل تضادات اور پیراڈاکس سارے کے سارے ہوں گے. یہی اس کائنات کا حسن ہے اور یہی خالق کا آسن تقویم کا عمل ہے.